یہ ہے کہ یہ جو لفظ عبادت ہے، کبھی آپ اس پہ غور فرمائیں، لفظ عبادت پہ غور فرمائیں. پتہ ہے یہ کتنے حروف کا مجموعہ ہے؟ جو ہے یہ 5 کا مجموعہ ہے. عین، با، الف، دال، تا، یعنی 5 جب اکٹھے ہوتے ہیں تو عبادت ہو جاتی ہے. اب ایک سوال ہے میرا، اس عبادت میں سے اگر با نکال دی جائے، با میں ذرا آسان لفظ کر کے کہوں بے، اگر عبادت میں سے بے نکال دی جائے عادت رہ جاتی ہے. جو ہے یا نہیں ہے؟ عبادت میں سے اگر بے نکال دی جائے عادت رہ جاتی ہے. پتہ چلا جب تک بے نہ ہو عبادت ہو ہی نہیں سکتی. جب تک بے نہ ہو عبادت ہو ہی نہیں سکتی. کسی نے امیر کائنات علی ابن ابی طالب سے یہ پوچھا تھا، یا علی یہ بے کیا ہے؟ جو ہے یا نہیں؟ یہ بے کیا ہے؟ امیر کائنات علی ابن ابی طالب نے فرمایا، اللہ نے سارے قرآن کا علم سورہ یاسین میں رکھ دیا، سورہ یاسین کا علم سورہ رحمان میں رکھ دیا، سورہ رحمان کا علم سورہ بقرہ میں رکھ دیا، سورہ بقرہ کا علم سورہ فاتحہ میں رکھ دیا، فاتحہ کا سارا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھ دیا، بسم اللہ کا سارا علم بسم اللہ کی بے میں رکھ دیا، بے کا سارا علم اس بے کے نقطے میں رکھ دیا. پھر امیر کائنات فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس میری طرف دیکھ اور مجھے پہچان، انا الذی نقطۃ تحت البا، وہ نقطہ جو بسم اللہ کی بے کے نیچے ہے وہ میں علی ابن ابی طالب. تھکے تو نہیں بیٹھے؟ میں نے گفتگو کا آغاز کیا جی، تھکاوٹ ختم ہو جائے گی. تھکاوٹ اس لیے ہمیں نہیں ہوتی کہ ہم نے کسی تھکے ہوئے کو اپنا پیشوا ہی نہیں مانا ہے. وہ تھکتا تو ہے نا جس کا پیشوا تھکا ہوا. ہمارا پیشوا وہ ہے جو خیبر کے میدان میں ایسے آ کے جھنڈا گھاڑتا ہے کہ برحق کو بھی نانی یاد آ جاتی ہے. حیدری! اللہ نے کہا کہ حق لے کے آیا ہے، اکثر ہم ان میں سے اکثریت حق سے انکار کرنے والی ہے. لَوِ اتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اگر حق ایک لمحے کے لیے بھی باطل کی پیروی کر لے تو زمین و آسمان کا نظام تباہ و برباد ہو جائے. تو جو ہے یا نہیں؟ تو اب یعنی زمین اور آسمان اگر اپنے اپنے مقام پہ کھڑے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک کبھی بھی حق نے باطل کی پیروی نہیں کی. جو ہے یا نہیں ہے؟ کبھی بھی حق نے باطل کی پیروی نہیں کی. اب جس مقام پر آپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں، میں نے کہا تھا نا کہ اہل ذکر، یعنی ذکر سمجھنا ضروری ہے، پھر اہل ذکر خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے. اللہ نے کہا بل آتیناہم بذکرہم، ہم نے تمہارے پاس جو رسول بھیجا ہے نا وہ رسول صرف رسول ہی نہیں ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے. جو ہے یا نہیں ہے؟ ڈیرہ اسماعیل خان میں میرے سامنے بہت بڑی تعداد میں سادات و مومنین تشریف فرمایا. بیٹا میری طرف توجہ کیجیے گا. اللہ کہتا ہے کہ بل آتیناہم بذکرہم، کہ ہم نے تمہارے پاس جو رسول بھیجا ہے اس کو ذکر بنا کے بھیجا ہے. اب پورا قرآن پڑھیے، پورے قرآن میں آپ کو 2 چیزوں کا ذکر ملے گا. ایک رسول کو ذکر کہا ہے اور دوسرا اللہ نے قرآن کے بارے میں کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، ہم ہی ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں. پورے قرآن میں یا رسول کو ذکر کہا جاتا ہے یا قرآن کو ذکر کہا جاتا ہے. اہل ذکر یعنی ذکر کا اہل، ذکر کا وارث. جو ہے یا نہیں؟ اہل ذکر یعنی ذکر کا اہل، ذکر کا وارث وہی ہو سکتا ہے جو ایک ہی وقت میں قرآن کا بھی وارث ہو اور رسول کا بھی وارث ہو. ایک ہی وقت میں جن کے اندر آپ نے سلامت و آباد رہے، ایک ہی وقت میں جو وارث قرآن بھی ہو اور جو وارث رسول بھی ہو.
وہ ہوگا اہل ذکر۔ اب رسول سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا وارث کون ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ پھر قرآن سے پوچھتے ہیں کہ تیرا وارث کون ہے؟ تو قرآن کے بارے میں رسول سے پوچھا تو رسول نے فرمایا القرآن ما علی و علی ما القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا وارث کون ہے؟ کہا اگر میرے وارث دیکھنے ہیں تو دنیا میں کسی مولوی مولانا کے پاس نہیں جانا، بلکہ جب زیر کساف پنجتن پاک کا اجلاس منعقد ہو، جو ہے یا نہیں ہے، زیر کساف جب پنجتن پاک کا خصوصی اور مشترکہ اجلاس سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ عالمہ غیر معلمہ کی صدارت میں منعقد ہو، تو اس وقت آ کر دیکھ لینا کہ وارث رسول کون ہے۔ جب ہم اہلیان میراث میں خان کو ساتھ لے کر عالم تخیل میں اس مقام پر پہنچے جہاں پر زیر اکتساب پنجتن پاک کا اجلاس منعقد ہو رہا تھا، ایسے عالم میں جب 5 دن مکمل ہو گئے، رسول خدا نے فرمایا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی دمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حربہم وسلم لمن سلمہم وعدو لمن عداہم ومحبا لمن احباہم انہم منی، توجہ ہے یہ نہیں ہے، وَأَنَا مِنْهُمْ فَاجْعَلْ صَلْوَاتِكَ وَبَرَكَاتَكَ وَغُفْرَانَكَ وَرِضْوَانَكَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ وَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا۔ رسول کونین نے فرمایا کہ پروردگار عالم یہ میرے وارث ہیں، یہ میرے اہل ہیں، الہ العالمین جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، جو ان سے دشمنی رکھے تو ان سے دشمنی رکھ۔ الہ العالمین یہ میرا خون ہے، یہ میرا خون ہے۔ ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا کہ آپ اہل بیت کو علیہ السلام کہتے ہیں، حالانکہ علیہ السلام تو انبیاء کو کہا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی جان مجھے یہ بتائیے کہ انبیاء کس سے بنے ہیں؟ اور فرما رہے ہیں انبیاء بنے کس سے ہیں؟ کہنے لگے انبیاء مصطفیٰ کے پسینے سے بنے ہیں۔ میں نے کہا پھر شرم کرنی چاہیے آپ کو، جو مصطفیٰ کے پسینے سے خلق ہو اس کو تو علیہ السلام کہتا ہے، اور جس کے بارے میں مصطفیٰ یہ کہہ دے یا علی تیرا خون میرا خون ہے۔